کر دے میرے ماضی کے ہر سانس کا کفارہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور معزز دینی ماں اور بہنیں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا بیان چل رہا تھا ماں باپ کے حقوق کے بارے میں، پیرنٹس کے کیا حقوق ہے۔ گزشتہ تعلیم میں نے ذکر کیا تھا کہ ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کا ادب کرنا، شفقت کے ساتھ ان کو پیش آنا، ان کی معروف اور نیک کاموں میں ان کی اطاعت کرنا، یہ ہم اولاد کے اوپر فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ لیکن سب حقوق ادا کرنے کے بعد بھی ہم ان کے حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی سکھائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور میں نے ساتھ میں بتایا تھا کہ ہمارے بزرگان دین ساتھ میں ایک ملاتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولوالدینا وارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ہر نماز کا بھی بعد اس کو 3 مرتبہ بھی پڑھ لیا کریں۔ ماں باپ کی خدمت کرنے پر اللہ تعالیٰ کیسی خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر میں ہم نے ہمارے استاد حضرت مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جلالین شریف کے اندر ایک واقعہ سنا تھا، اور جلالین کے حاشیے کے اندر بھی یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں، کیونکہ قرآن کریم جو ہے کوئی سٹوری اور کہانی کی کتاب نہیں ہے، اس لیے کبھی کبھی مقصد اس کا عبرت اور نصیحت کرنا ہے۔ کبھی کبھی کوئی واقعہ شروع ہوتا ہے، اس کے شروع کو اینڈ میں لے آتے ہیں اور بعد والے کو پہلے لے آتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک واقعہ ذکر کیا ہے پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام عامل تھا، بہت مالدار تھا، بہت جائیداد تھی، بہت مال و دولت اس کے پاس تھا، لیکن بے اولاد تھا، اس کی اولاد نہیں تھی۔ اس کے بھائی کے لڑکے تھے اور اس کے بھائی کے بچے تھے۔ جب عامل کا انتقال ہو جاتا ہے تو عامل کی جتنی بھی مال و دولت ہے، جائیداد ہے، وہ ملتی ہے اس کے بھائی کے لڑکوں کو ملتی ہے، اس کی وراثت ملتی تھی۔ اب اس کے بھائی اپنے چچا کے موت کا انتظار کر رہے تھے کہ چچا مر جائے تو ساری جائیداد پر، سارے مال پر ہم قبضہ کریں، لیکن اس کی موت نہیں آئی۔ تو بیٹے نے یعنی بھتیجے نے یہ سوچا کہ ایسی کوئی شکل نکالے کہ چچا مر بھی جائے اور چچا کی جائیداد اور مال و دولت پر میرا قبضہ ہو جائے۔ اس نے سوچنے کے بعد کسی بہانے سے اپنے چچا کو کسی جنگل میں لے گیا اور وہاں اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو، اس کی باڈی کو قریب ایک بستی کے قریب کے اندر اس کو پھینک دیا، تاکہ پھر بدنام کیا جائے کہ بستی والوں نے میرے چچا کو قتل کیا ہے۔ تو اب جب اس کی تحقیق کی جائے گی اور قاتل کا پتہ نہیں چلے گا تو اس بستی والوں کے اوپر دیت لازم ہوگی، 100 اونٹ دینا پڑیں گے۔ اس طرح اس کو لالچ آئی کہ ایک طرف تو مال و دولت اور جائیداد کا وارث بن جاؤں گا، اور پھر دیت کے بھی 100 اونٹ مجھے ملیں گے تو میں بہت مالدار بن جاؤں گا۔ اس طرح اس نے اپنے چچا عامل کو قتل کر اس کی باڈی کو اس ایک بستی کے قریب کے اندر پھینک دیا۔ جب اس کو اور پھر شور مچا، میرے چچا کہاں چلے گئے، چچا کہاں گم ہو گئی۔ تلاش کرتے کرتے مل گیا کہ بھائی چچا کا تو یہاں انتقال ہو گیا ہے، کسی نے ان کو قتل کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تحقیق اور تفتیش شروع کری، تلاش کرنا شروع کیا
کہ بھائی اس کا قاتل کون ہے، اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ تلاش کرتے کرتے تو کوئی ملا نہیں، اس ساری بستی والوں کو جمع کیا اور پھر ان سے قسم لی کہ ہم نے اس عامل کو قتل کیا نہیں اور اس کے قاتل کو ہم جانتے بھی نہیں۔ جب یہ قسم کھا لے تو پھر دیت لازم ہوتی ہے۔ اس سب نے قسم کھا لی، سب نے قسم کھانے کے بعد دیت ادا کر دی۔ اب وہ تو اس کو ایک طرف تو مال و دولت اور جائیداد ملی اور دوسری طرف دیت کے رقم بھی اس کو ملی، بہت رئیس اور مالدار ہو گیا۔ لیکن بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پوچھا کہ ہم نے دیت تو ادا کر دی، لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھے، آپ تو کلیم اللہ ہے، اللہ سے پوچھے کہ اس کا قاتل کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ اب اللہ سے پوچھئے کہ اس کا قاتل کون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، تم ایک بقرہ، ایک گائے ذبح کرو اور ذبح کر کر اس کا گوشت جو ہے یہ مقتول عامل کو لگا دو، وہ زندہ ہو کر بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کہا کہ کیونکہ وہ بہت زیادہ اعتراض کرنے والی قوم تھی، بہت زیادہ وہ سوال کرنے والی قوم تھی، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہمارے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ کیسا ہم گائے کو ذبح کریں اور اس کا لوتھڑا جو ہے گوشت لگائے اور وہ آدمی زندہ ہو کر بتا دے گا، کیا آپ ہم سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ اتتخذونا ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اے نادانو، تم کیسی بات کرتے ہو؟ خدا کے نبی ہو کر تم کو خدا کا حکم سنا رہا ہوں اور تم مجھے یہ کہتے ہو کہ مذاق کر رہا ہوں، یہ تو جاہلوں کا کام ہے۔ بنی اسرائیل جو ہے بڑے تیرے تھے، انہوں نے سوال کر دیا موسیٰ علیہ السلام سے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے وہ ہمارے لیے بیان کر دے وہ گائے کیسی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال انه یقول انا بکرۃ لا فارض ولا بکر اوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی گائے لے لو، ایسی گائے لو نہ بالکل بچہ ہو اور نہ بالکل بچہ ہو نہ بالکل بوڑھی ہو، اوان بین ذلک، درمیانی عمر کی ہو۔ ایسی گائے نوجوان پٹھا ہو، بہترین ہو، ایسی گائے لے لو، فافعلوا، اور کر لو، اللہ کا حکم پورا کر لو۔ بس یہاں تک ٹائم زیادہ ہو گیا، میں یہیں سے آگے یہ واقعے کو آگے بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی آئندہ کل میں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔